ذکر امام حسین علیہ السلام میں، یہ میں بزرگان علماء مراجع کا جملہ کہہ رہا ہوں، جتنا زیادہ کر لیں اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی کر لو وہ حق حسین کے مقابلے میں کم ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ بہت ہو گیا اور بہت کر لیا، بہت مجلسیں ہو گئیں یا بہت نیاز ہو گیا یا بہت اہتمام ہو گیا. نہیں، اب بہت کا لفظ ہی نہیں ہے، نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ بھی ذرا دیکھیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے، امام حسین کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے بڑی احادیث ہیں، بہت ثواب ہے. اور حسین یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا دے رہا ہے، یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ کتنا اللہ نے عطا کیا تھا، اس میں سے کیا حسین کے لیے قربان کر رہا ہے. 10 درہم تھے تو 10 دے دیے، کسی کے پاس 100 تھے تو 10 دے دیے، تو یہ دونوں 10 برابر نہیں ہو سکتے حسین کی نگاہ میں. تو یہ کم زیادہ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، یہ بات ہے کہ اس نے کس میں سے کتنا دیا ہے، اور پھر یہ کہ کس خلوص سے دیا ہے، وہ تو پھر حسین ابن علی ہی جانتے ہیں میدان محشر میں. بس لیکن اس بات کا خیال کیجئے گا، خبردار یہ نہ ہو کہ ہم نعوذ باللہ امام حسین کے نام پر بھی اپنے مال حرام میں سے خرچ کر رہے ہو. یہ بہت خطرناک ہے. اور رزق حرام کا معاملہ، میں نے کل کچھ داڑھی پہ بات کی تھی، کچھ دوستی کے معاملات پہ بات کی تھی، کچھ شادی کے معاملات پہ بات کی تھی، آؤٹ آف سیکٹ میرج. تو کچھ پوائنٹس ہیں جو مجھے اس اشرے میں مکمل کرنے ہیں، ان میں سے بہت اہم ہے یہ مال حرام کا معاملہ. بہت ایک ہمارے بزرگ محترم بھائی بھی ہیں، عالم دین بھی، ان کا کلپ آپ تک پہنچا ہوگا، اور میں آپ کو پہنچاتا ہوں. بہت اچھی بات کہی تھی کہ اگر بچوں کی تربیت چاہتے ہو، لوگ سوال کرتے ہیں مولانا کیسے کریں، بچے کی تربیت چاہتے ہو اس کو امام حسین کی عزاداری کی خدمت میں لگاؤ. وہ عزاداروں کے جوتے صاف کرے، جوتے سیدھا کر کے رکھے، چائے بنائے، نیاز تقسیم کرے، فرش عزا بچھائے. یہ تربیت خود ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اگر گھر میں مال حرام سے بچے کی پرورش ہو رہی ہے، پھر آپ یہ توقع نہیں رکھیں کہ دل میں عشق امام حسین علیہ السلام. اچھا مولانا صاحب، ہم تو کوئی نہ شراب بیچ رہے ہیں، نہ کوئی سود کھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو مال حرام. ہاں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ تو نہیں کر رہے. بہن کو وراثت میں حق دے رہے ہیں یا اس کی وراثت غصب کر کے بیٹھے ہوئے؟ بیٹی کو جو اسلام نے جائز شرعی حق دیا وہ دے رہے ہیں، زوجہ کو جو جائز شرعی حق مہر ہے وہ دے رہے ہیں. یہاں تو کتنے، مجھے تو آج بھی ایک فون آیا تھا، اور یہ تو روز کا معمول بنا ہوا ہے. ایک خاتون نے فون کیا کہ مولانا صاحب میرے شوہر کے جو بھائی ہیں انہوں نے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، تو ہم اوورسیز رہتے ہیں، انہوں نے ہمارے نام سے جعلی کاغذات بنا دیے، جعلی سائن، جعلی اسٹیمپ وغیرہ کر کے ساری جائیداد اپنے نام پر کر لیا، ہمیں وراثت سے محروم کر دیا. یہ ایک دن کی بات نہیں، یہ تو ہر دن کی کہانی ہے. ہر دوسرا تیسرا مومن کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا وہ ہم فلاں مومن کو قرضہ دیا تھا، وہ قرضہ ہڑپ کر کے بیٹھ گئے، لیکن جا رہے ہیں بار بار امام حسین کی زیارت پر. ایسی مثالیں ہیں یا نہیں؟ کتنے ہی لوگوں کا مال غصب کر کے بیٹھے ہوئے بڑی عظیم الشان مجلس کروا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ مجلس امام حسین السلام کی نگاہ میں قبول ہے نہیں ہے. تو ذرا ایک مرزا دبیر، انہوں نے ایک نظم کہی ہے پوری ایک واقعے پر. اب تو مومنین یہ کہنے لگیں کہ مولانا اپنوں سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے، ہم نہیں کام کرنا چاہتے اپنوں سے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. البتہ یہ بات ہے، نیکی میں بات کہہ دوں، یہ جو کہتے ہیں نا نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا، یہ نیکی کی جزا کو بندوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات پہنچ گئی آپ تک؟ جو نیکی کی جزا کو اللہ سے چاہتے ہیں نا، ان کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ ہے. ذہن میں رکھیے گا. تو یہ ایک بات اور ہو گئی. لیکن کسی کا مال غصب کر لینا اور اس کے بعد پھر بڑے مومن بن گئے، بڑے بظاہر دیندار متقی بن گئے، یہ تو میں مرزا دبیر علیہ رحمہ انہوں نے ایک نظم کیا ایک واقعے کو. امام حسین کے سب سے بڑے عزادار ہیں علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام. مل کے صلوات بھیجیے گا. اللہ